سألت الشریف عمر ابن ابراہیم الحسینی، میں نے ایک سید تھا، اس کا نام ہے عمر ابن ابراہیم حسینی، میں نے وہ کوفے میں تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے، عن معنى ذلك، عن معنى هذا الاثر، فقال امر خالد بن ولید ان يقتل عليا ثم ندم بعد ذلك فنهى عن ذلك. ابو بکر نے حکم دیا تھا خالد کو کہ علی علیہ السلام کو قتل کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن اللہ یاری اثنا عشری کی ایک ویڈیو کہ جو شاید کل اس نے اپلوڈ کی تھی، کہ جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے اس نے یہ ثابت کرنے کی ایک مذموم کوشش کی کہ شیخین نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا اور ان کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو معاذ اللہ قتل کریں. اس میں پہلے اس نے ایک جو روایت بیان کی، اس کی تو وہ خود کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اس میں ابہام ہے، اس میں تشریح نہیں ہے، تو لہٰذا اس کا تو اس نے خود کہہ دیا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، جس میں وہ عقیل کی بات کرتا ہے اور پھر وہ سیر و اعلام نبلا سے دکھاتا ہے. جبکہ انصاف تو یہ ہے کہ اگر تجھے روایت کی سمجھ نہیں آئی تو تجھے اس روایت کو چھیڑنا نہیں چاہیے، چاہے جائے کہ تو سیر و اعلام نبلا سے لوگوں کو یہ دکھانے کی کوشش کرے. یہ صرف ایک وقت گزاری اور لوگوں کی نظر میں یہ دکھانا تھا کہ جو میں روایت دکھا رہا ہوں اس کے جو راوی ہیں یہ بڑے ثقہ ہیں، جیسے شہاب زہری ہیں، اسی طرح عقیل. تو سیر و اعلام نبلا سے ترجمہ دکھانے کا صرف یہ ایک مقصد تھا، ورنہ اس روایت سے اس کا کوئی بھی مقصد حل نہیں ہوتا. جبکہ یہ خود کہتا ہے کہ مجھے اس حدیث کی ابھی سمجھ نہیں آئی ہے کہ اس امر سے مراد کیا ہے. اب آئیں دوسری روایت کی طرف کہ جو اس نے ایک کتاب الانصاب یا الانصاب، اس میں اس نے ایک روایت نکالی ہے اور اس میں وہ روایت نکال کے کہتا ہے کہ یہ وہ روایت کا جو ابہام تھا وہ یہاں پر روایت مذکور ہے. اور اس میں وہ جو ان کی اپنی کتاب الاحتجاج شاید تبرسی کی ہے، تو وہاں سے وہ پوری روایت ذکر کرتا ہے. لہٰذا جو شیعہ کی کتاب ہے اس سے تو ہمیں کوئی غرض مطلب نہیں ہے کہ جو انہوں نے لکھا وہ سب جانتے ہیں، دنیا پر آیا ہے کہ وہ کیا کیا جھوٹ اس میں لکھتے ہیں، اپنی طرف سے روایتیں بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. تو لہٰذا جو الاحتجاج ہے ان کی کتاب وہ تو ہمارے خلاف حجت نہیں ہے. باقی جو بات اس نے کی تھی ہماری کتاب کی، وہ روایت کی، اور اس میں یہ کہا کہ اہل سنت کے راوی ہیں، اس میں الانصاب کتاب جو ہے اس کا ذکر کیا اور اس میں اس روایت کو ذکر کیا. اب جو الانصاب کتاب ہے، اگر امام صفعانی کی اگر اس کو دیکھا جائے کتاب، جو اس نے وہاں پر عباد بن یعقوب اس کا جو ترجمہ ہے، اس ترجمہ میں اس نے وہ پورا جو اس کی ڈیٹیل ہے، اس کی تفصیل ہے، وہ لگائی ہوئی ہے. اگر کوئی عربی لغت جاننے والا یا عربی زبان پر عبور رکھنے والا اگر اس کو پڑھ سکے تو وہ اس کو روک کر وہاں پہ پڑھے. وہاں پہ جو بات لکھی ہوئی ہے وہ بات یہ ہے کہ وَهُوَ الَّذِي، کہ جو راوی ہے عباد بن یعقوب، اس کے بارے میں وہاں پر ایک جرح مذکور ہے. وہ جرح یہ ہے کہ یہ جو روایتیں ذکر کیا کرتا تھا اس کی روایتیں منکر ہوا کرتی تھی، اور اس کی روایتوں پر جو محدثین ہیں وہ کلام کرتے ہیں. پیچھے یہ بحث موجود ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، یہ وہی ہے کہ جس نے یہ روایت کی شریک سے، اس نے عاصم سے اس نے زر سے اور اس نے عبداللہ سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا رأیتم معاویۃ علی منبر فاقتلوہ. یہ الانصاب میں یہ روایت جہاں پہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں روایت ذکر کرتا ہے، بالکل اس سے پیچھے اس نے جو ہائی لائٹ کیا اس کے بالکل پیچھے یہ روایت موجود ہے، اذا رأیتم معاویۃ علی منبر فاقتلوہ. اور تہذیب الکمال میں جو امام مزی نے جو روایت ذکر کی ہے اس میں علی منبری فاقتلوہ ہے. یہاں پر جو اس کی کتاب ہے وہاں پر علی منبری فاقتلوہ ہے، اور جو یہاں پہ مذکور ہے تہذیب الکمال میں علی منبری فاقتلوہ ہے. اگر اگلی حدیث تیرے لیے دلیل ہے تو پھر اذا رأیتم معاویۃ علی منبری فاقتلوہ یہ روایت تیرے لیے دلیل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ بھی عباد بن یعقوب سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم معاویہ کو میرے منبر پر دیکھو تو فقتلو، پس اس کو قتل کرو. اب فقتلو یہ امر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ جہاں پر حرف فا ہو اس کا عمل فوری ہوتا ہے، فوری رد عمل ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی دیر یا سویر کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا رأیتم معاویۃ علی منبری
جب بھی معاویہ کو میرے منبر پر دیکھو فقتلو، تو پس اس کو قتل کرو، یعنی دیر نہیں کرنی، فوراً اس کو قتل کرنا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی، وہ شرائط وغیرہ جو یہ پیٹتے ہیں اس شرائط کو، وہ شرائط کی بات کی ہے، آپ نے صلح کی ہے، اور وہ جو صلح ہے اس حدیث کے موافق ہے، یہ مخالف ہے۔ اور پھر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کو امیر تسلیم کر لینا، یعنی کہ خود منبر پر بٹھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، خود منبر پر بٹھانا، تو کیا یہ اس حدیث کے خلاف ہے، یہ اس حدیث کے موافق ہے؟ پھر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر بیٹھا دیکھا تو قتل نہیں کیا۔ یہی راوی جس سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خامی نکالنے کے لیے روایت ذکر کرتا ہے، یہی راوی تو یہ روایت ذکر کرتا ہے، تو جناب امام حسن نے کیوں چھوڑ دیا؟ جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے حدیث پر عمل نہیں کیا، کیوں؟ یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ تو منکر روایت ہے، یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ اب آگے ہیں دوسری روایت کی طرف، اس سے متصل جو نیچے روایت ہے، اس حدیث میں جو ذکر ہے اس کا جو راوی ہے عباد بن یعقوب، اس پر میں بعد میں جرا کروں گا کہ اس پر ہمارے محدثین نے کیا کیا کہا ہے۔ اب اس روایت کا اگر مضمون جو ہے وہ پڑھ لیا جائے تو اس روایت میں مضمون یہ ہے کہ ایک روایت یہ ذکر کی کہ وہو الذی، کہ یہ وہی ہے جس نے یہ روایت ذکر کی میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور دوسری روایت وہ ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کی۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ اب وہ حکم کیا تھا؟ یہ مبہم تھا، یہ کسی کو معلوم نہیں تھا مولا علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں اس روایت کے مطابق۔ اب وہ حکم دے دیا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا، جو شریف تھے عمر بن ابراہیم الحسینی جو کوفہ میں تھے، ان سے میں نے سوال کیا کہ یہ جو اثر ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے قتل کا حکم دیا تھا جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر ان کو ندامت ہوئی تو پھر انہوں نے روک دیا۔ اب یہ عبارت نیچے ساری وہ مذکور ہے جو یہ کتاب کھولتا ہے الانصاب کے نام کی۔ اب اس میں یہ جو روایت ہے جس میں یہ عمر بن ابراہیم الحسینی، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کا جو سلسلہ ہے، جو نسب ہے یا اس پر جو جرح ہے، یہ سیقہ ہے، کب اس کے پیدائش ہے، کب اس کا انتقال ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بیان کرتا کہ اس نے جو یہ بات آگے ذکر کی، کیونکہ روایت کا جو اگلا ابہام ہے وہ ختم کرنے والے ہی عمر بن ابراہیم الحسینی ہے، تو جس پر روایت کا پورا دار و مدار ہے، اس کی تشریح کا، اس کا جو اجمال تھا اس کو ختم کرنے کا، اس کی تفصیل کا جس پر دار و مدار ہے، اس کا تو کچھ ذکر نہیں کیا کہ کب اس کی پیدائش ہوئی ہے، کب اس کا انتقال ہوا ہے۔ بس یہ کہا کہ بعد نے کہا کہ میں نے عمر بن ابراہیم الحسینی سے سوال کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا مولا علی کے قتل کرنے کا، پھر بعد میں ندامت ہوئی تو ان کو روک دیا۔ اب اس میں بات یہ بہت بڑا امر ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہو اور پھر ان کے قتل کا حکم معاذ اللہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جناب عمر دیں، اور جن کو حکم دے وہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو بہت بڑا امر ہے، کیونکہ چاروں شخصیات چاروں ہی کمال کی شخصیات ہیں، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اور اتنی بڑی بات کو ثابت کرنے کے لیے کیا وجہ ہے کہ جس شخص نے یہ الزام لگایا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اس کے احوال کیوں بیان نہیں کیے؟ چاہیے یہ تھا کہ عمر بن ابراہیم حسینی کے احوال بیان کرتا، اس کو پتہ چلتا کہ عمر بن ابراہیم کو یہ بات کس نے بتائی کہ جناب صدیق اکبر نے جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی کے قتل کا حکم دیا تھا، یہ بات تو پتہ چلتی۔ کیونکہ اگر ایسی بات ہو، قتل کی سازش یہ ہمیشہ صیغہ راز میں ہوتی ہے، یہ اعلانیہ بات نہیں ہوتی ہے، تو جب یہ صیغہ راز میں ہو تو اس وقت جو راز اگر کسی نے کسی کو بتایا، اس سے چلتا ہوا اس شخص تک پہنچا ہے تو بتایا جائے کہ وہ درمیان میں کون کون سے ہیں جن کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو بکر صدیق یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میں سے کسی نے یہ کہا ہو کہ ہم نے حکم دیا تھا مولا علی کو قتل کرنے کا، تو لہٰذا یہ بات ہی کسی کو بتانا نہیں، وہ شخص تو ذکر کرے نا۔
ایک مجہول بات ایک مجہول شخص سے لے کر ایسے ذکر کر دی، نہ اس کے احوال بیان کیے نہ کوئی اور بات کی، اور کہہ دیا جی یہ بات تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر بعد میں ندامت ہوئی۔ یہ کوئی پڑھا لکھا شخص ایسے نہیں کر سکتا، یہ یقیناً فتنے ہی ایسا کرتے ہیں۔ اور بعد میں اپنے احتجاج کتاب ہوئی تبریسی کی، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، اس میں آپ جو لکھا ہے جھوٹ لکھا ہے سب کو پتا ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ تو لہٰذا یہ جو روایت بیان کی ہے، اس روایت کا جس شخص پر دار و مدار ہے اس کو ذکر کریں۔ اور عباد بن یعقوب جس کا یہ ترجمہ ہے وہ کون ہے؟ یہ میرے پاس تہذیب الکمال ہے، اس کا ترجمہ نمبر 3104 ہے۔ عباد بن یعقوب الاسدی الرواجینی ابو سعید الکوفی الشیعی، یہ فرماتے ہیں کہ عباد بن یعقوب اسدی رواجینی ابو سعید کوفی شیعہ، یہ شیعہ راوی تھا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو اس سے روایت کی ہے، دوسرے آئمہ نے جو اس سے روایت کی، اس کا جواب میں بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے اس پر جو جرح ہے میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وقال الحاکم ابو عبداللہ، کہتے ہیں کہ حاکم ابو عبداللہ نے کہا کان ابو بکر بن خزیمہ، کہ ابو بکر بن خزیمہ جو تھے وہ فرماتے تھے حدثنا الثقۃ فی روایتی المتہم فی دینہ عباد بن یعقوب۔ ابو بکر بن خزیمہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ثقہ روایت ہے وہ ذکر کی ہے، اور عباد بن یعقوب کا جو متہم دین تھا اس میں سے، یعنی اس پر وہ متہم تھا اس بات سے کہ یہ شیخین کو اور صحابہ کو گالیاں دیا کرتا تھا، وہ کیسا تھا وہ میں آگے ذکر کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے متہم دین میں جو صحیح ثقہ روایات تھی کہ جن کا اثر ہمیں کہیں اور سے بھی مل گیا، کہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ روایت درست ہے، تو ہم نے اس سے صرف وہی روایت لی ہے جو اس کی مناکیر ہیں، وہ ہم نے روایت ذکر نہیں کی ہے۔ اور یہ متابع کہہ لیں کہ ایسی روایات مل جاتی ہیں کہ بالفرض ایک روایت ہے، اب ایک روایت میں کوئی متابع چاہیے ہو کہ پتہ چلے کہ کس اور نے روایت ذکر کی ہے، تو پھر چاہے وہ شیعہ بھی ہو تو اس کی روایت کو دیکھ لیا جاتا ہے کہ اگر اس کے متابع میں وہ روایت آتی ہو تو اس روایت کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اس میں بسا اوقات یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو راوی جس سے متابع کے طور پر روایت لے رہے ہیں کہ وہ ثقہ ہی مامون ہی ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ متابع میں ذکر کر دی جاتی ہے روایت، چاہے ضعیف راوی بھی کیوں نہ ہو، صرف اپنے متابع میں ذکر کرنے کے لیے، تاکہ یہ مقصد حاصل ہو جائے کہ یہ روایت کسی اور نے بھی ذکر کی ہے۔ اس ضمن میں تو ایسوں کی روایت لے لی جاتی ہے۔ تو حضرت امام ابو عبداللہ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اس کا متہم دین تھا عباد بن یعقوب کا، جو اس میں ثقہ روایتیں تھیں کہ جن کا ثبوت کہیں اور سے بھی ملتا ہے، ہم نے صرف وہ روایت لی جو مناکیر ہیں، وہ ہم نے اس سے ذکر نہیں کی ہیں۔ تو یہی جو امام ابن خزیمہ ہیں، ان کے بارے میں تہذیب و تہذیب میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خطیب بغدادی کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام ابن خزیمہ نے آخر میں ان سے روایت لینا ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ بعد میں عباد بن یعقوب سے امام ابن خزیمہ بھی روایت نہیں لیتے تھے، اور بعد میں بالکل ترک کر دیا، اور جو روایتیں ابن خزیمہ نے لی ہیں وہ روایتیں صرف وہ لی ہیں کہ جو ثقہ روایتیں ہیں، جو سچی روایتیں ہیں، جو مناکیر ہیں، ان میں سے اس کو ذکر نہیں کیا۔ پھر کیا فرماتے ہیں عن ابی بکر بن ابی شیبہ او حناد بن سریجی انہما او احدہما فسقہ ونسبہ الی انہ یشتم السلف۔ کہتے ہیں کہ ابو احمد بن عدی کہتے ہیں کہ میں نے سنا عبدان کو ذکر کرتے ہوئے حضرت امام ابن ابی شیبہ جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شیخ ہیں، او حناد بن سری کو یا حناد بن سری کو، ان دونوں نے یا ان دونوں میں سے کسی ایک نے اس کی تفسیق کی، یعنی عباد بن یعقوب کو فاسق کہا، اور اس کی طرف یہ بات نسبت کی کہ انہ یشتم السلف، کہ وہ جو بزرگ تھے، شیخین جیسے صحابہ تھے جو سلف صالحین تھے، ان کو گالیاں دیا کرتا تھا، انہ یشتم السلف، ان کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ اور ابن عدی نے یہ کہا کہ عباد بن یعقوب معروف فی اہل الکوفہ وفیہ غلو فی التشیع۔ فرماتے ہیں کہ ابن عدی کہتے ہیں کہ عباد بن یعقوب یہ اہل کوفہ میں معروف ہے، اہل کوفہ کا شیخ ہے، وفیہ غلو فی التشیع، لیکن یہ تشیع میں غالی تھا، غلو کرتا تھا۔ وہ غلو کیا تھا؟ وَرَوَا أَحَادِيثُ أُنْكِرَتْ عَلَيْهِ فِي فَضَائِلِ أَهْلِ الْبَيْتِ وَفِي مَثَالِبِ غَيْرِهِمْ۔ کہتے ہیں کہ اس میں تشیع یہ تھا کہ وہ مناکیر روایتیں ذکر کیا کرتا تھا فضائل اہل بیت میں
اور اہل بیت کے علاوہ کوئی بھی صحابی ہوں یا شیخین میں سے ہوں یا عظیم المرتبت صحابی ہوں، ان کے بارے میں ہذیان بکا کرتا تھا، گالیاں بکا کرتا تھا، اور جو فضائل اہل بیت میں بھی روایتیں ذکر کرتا تھا وہ بھی منکر روایتیں ذکر کیا کرتا تھا۔ تو یہ ابن عدی فرماتے ہیں۔ اور علی بن محمد مروزی فرماتے ہیں کہ سئل صالح بن محمد عن عباد بن یعقوب رواجبی فقال کان یشتم عثمان، کہتے ہیں کہ علی بن محمد مروزی وہ فرماتے ہیں کہ سوال کیا گیا صالح بن محمد سے عباد بن یعقوب کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کان یشتم عثمان، کہ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ پھر فرماتے ہیں وسمیعت صالحا، میں نے صالح کو سنا یہ کہتے ہوئے کہ سمیعت عباد بن یعقوب، کہ میں نے عباد بن یعقوب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ الہی عدل کر ان کے ساتھ کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ طلحہ زبیر جو ہے جو جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ قلت، میں نے کہا تیرے لیے ہلاکت، تو ایسا تو کیوں کہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ یہ دونوں انہوں نے جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیعت کرنے کے بعد قتل کیا، تو لہٰذا یہ تو طلحہ و زبیر ان کو بھی گالیاں دینے والا ہے، اور جو ان کو جنتی کہے اس کو بھی برا بھلا کہنے والا ہے، اور اسی طرح یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینے والا ہے، اور فضائل اہل بیت میں منکر روایات ذکر کیا کرتا تھا، اور اہل بیت کے علاوہ جو بھی صحابہ ہوتے تھے ان کی شان میں جو روایت ہوتی تھی یا اپنی طرف سے وہ روایت منکر ذکر کر دیا کرتا تھا اور گالیاں ہذیان بکا کرتا تھا۔ تو لہٰذا یہ راوی تو ایسا راوی تھا عباد بن یعقوب، اور عباد بن یعقوب کے جو خود وہ معتبر نہیں ہے، تو لہٰذا غیر معتبر شخص کو اتنے بڑے کام کے لیے، اتنی بڑی بات کے لیے استعمال کر رہا ہے کہ اس نے یہ روایت ذکر کیا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قتل کا حکم دیا جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ چھپ کر حکم دیا۔ کیسی بات ہے؟ اب یہ تہذیب و تہذیب امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، یہاں بھی ابن عدی کے حوالے سے وہ یہی بات ذکر کرتے ہیں کہ یہ تشیع میں غلوب کرتا تھا اور منکر روایات فضائل میں اور مطالب میں ذکر کیا کرتا تھا، یعنی اہل بیت کے فضائل جب ذکر کرنے تو ان میں بھی منکر روایات ہوتی تھی، اور جب ان کے علاوہ کسی کو گالی دینی ہوتی تو اس میں بھی منکر روایات ذکر کیا کرتے تھے۔ اور صالح بن محمد کا قول یہاں بھی مذکور ہے کہ یشتم عثمان، کہ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیا کرتا تھا، اور اسی طرح طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو بھی گالیاں دیا کرتا تھا، اور جو ان کو جنتی کہتا تھا ان کو بددعا کیا کرتا تھا۔ اب سنیے، یہاں پر فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن ابی بکر امام ابن ابی شیبہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاذ ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ لولا رجلان من الشیعۃ ما صح لهم حدیث، فرماتے ہیں کہ دو شخص اگر شیعہ نہ ہوتے تو ان کی روایتیں صحیح ہوتی۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک عباد بن یعقوب ہے اور ایک ابراہیم بن محمد بن میمون ہے۔ اور فرماتے ہیں ابن حبان نے کہا کان رافضیا داعیتاً، کہ ابن حبان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ رافضی تھا اور داعی تھا، یعنی ایک رافضی وہ ہوتا ہے کہ جو صرف مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر فضیلت دے، لیکن یہ وہ صرف اس کا اپنا وہ نظریہ ہو، اپنا عقیدہ ہو، دوسروں کو اس کی طرف نہ بلاتا ہو، یعنی اس کی دعوت نہ دیتا ہو، تو اس سے تو بالاتفاق اہل سنت کے جو محدثین ہیں روایت لیتے ہیں اس کے تقوی ورع کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ لیکن جو داعی ہو، اپنی اس بات کا داعی ہو کہ وہ شیخین پر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فضیلت دے، اور پھر ایسا داعی عباد بن یعقوب کی طرح کہ جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتا ہو، طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتا ہو، اور اہل بیت کے علاوہ جو بھی ہوں ان کو گالیوں کے ساتھ ذکر کرتا ہو، بددعائیں دیتا ہو، تو ایسا شخص تو رافضی ہے، داعی ہے۔ تو لہٰذا ایسا شخص جو ہے یہ کیسے معتبر ہو جائے گا اس روایت میں؟ امام ابن حبان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مشاہیر کے بارے میں منکر روایتیں ذکر کرتا ہے۔ مشاہیر کون ہیں؟ جیسے شیخین ہیں، جیسے سلف صالحین میں صحابہ کرام ہیں، کبار صحابہ ہیں، وہ مشاہیر ہیں، ان کے بارے میں منکر روایت ذکر کیا کرتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس کی روایات کو ترک کر دیا جائے۔ لہذا یہ ہمارے محدثین کے ہاں یہ اس کا جو جرح ہے وہ موجود ہے، تو لہذا ہمارے یہاں تو یہ معتبر نہیں ہے، تمہارے یہاں معتبر ہوگا کیونکہ اس سے تم نے یہ روایت ڈھونڈ لی، تو لہذا اس پر جرح موجود ہے، اور جرح بھی کوئی معمولی سی۔ اور پھر اس میں تیسری بات کہ جو عمر بن ابراہیم الحسینی ہے کہ جس نے یہ بات واضح کی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، یہ بات اس کو کہاں سے پتہ چلی، اس کی سند کیا ہے، اس کا اتصال کیا ہے، یہ جو معاملہ اس نے چھیڑا ہے
اس کی سند تو بیان کرے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تک، کیونکہ اگر اس کا علم ہوا ہوگا تو مولا علی کے جیسے یہ احتجاج تبریسی کے حوالے سے ذکر کرتا ہے تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو علم ہوا، یا حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ بات راز تھی، یا شیخین کے پاس راز تھی، شیخین نے کسی کو بتایا تو اس نے آگے روایت کیا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بتایا تو اس کو روایت کیا، تو لہٰذا اس کی جو سند ہے جو اتصال ہے وہ ذکر کرے تاکہ پتہ چل سکے کہ عمر بن ابراہیم نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، تاکہ اس بات کی تصدیق ہو جائے۔ اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو جس طرح سند میں اس کا ذکر مناکیر کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے، علماء محدثین اس پر جرح ذکر کرتے ہیں منکر روایت کی وجہ سے، تو لہٰذا یہاں بھی یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ منکر روایت ہی ہے کہ جو مشاہیر کے بارے میں اس نے ذکر کی ہے، اور عمر بن ابراہیم اسی سے اس نے سنا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہمارے بزرگوں نے اگر روایتیں لی ہیں تو جیسے فرما دیا کہ جو اس کی سچی روایتیں ہیں، جو ثقہ روایتیں ہیں، ہم نے صرف وہ روایتیں اس سے لی ہیں، جو مناکیر ہیں وہ ہم نے اس سے نہیں لی ہیں، بلکہ بعض محدثین نے اس کو چھوڑ بھی دیا تھا آخر وقت میں۔ تو لہٰذا یہ اثنا عشری اللہ یاری ایسے عوام کو دھوکہ نہ دے، تو نے خود جو کتاب کھولی ہے الانساب اس کے پیچھے پڑھ، جہاں پہ اس کا نام شروع ہوتا ہے، اس کا نسب نامہ سارے کا سارا لکھا ہوا ہے، وہ پیچھے سے پڑھ لے، میں ساتھ میں وہ لگا بھی دوں گا تاکہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو پتہ چل سکے کہ یہ لوگ کیسے شرارت کرتے ہیں، اور ان کو کہاں سے پڑھا کر، کس یونیورسٹی میں پڑھا کر، زبانیں سکھا کر، پھر امریکہ میں بٹھا کر کس مقصد کے لیے اسی طرح مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کے لیے رکھا گیا ہے۔ عوام اس بات کو ضرور سمجھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔